اعادہ کرنا چاہیے، تجدید کرنی چاہیے کہ کشمیر کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ لازوال ہے، اس میں کبھی بھی انشاءاللہ کمی واقع نہیں ہوگی، اور پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ ہماری اس کمٹمنٹ کو خدا نخواستہ کبھی بھی ڈیلیوٹ نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ اجتماع کیا، میں فارن آفس کا شکر گزار ہوں، اور پاکستان کے طول و عرض میں اس قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن میں آخر میں ضرور کہوں گا کہ سرینا کے سامنے بورڈ لگانے یا مظاہرے جو ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ کشمیر کاز جو ہے وہ ایک رستہ ہوا زخم ہے پچھلے 75 سال سے، اور وہ مرہم مانگتا ہے، اور وہ مرہم جو ہے پاکستان کی عوام کی کمٹمنٹ ہے، اور وہ کمٹمنٹ جو ہے ہر سطح پہ ڈیمنسٹریٹ ہونی چاہیے۔ وہ صرف جو ہے یہ سال کے سال ان دنوں میں ڈیمنسٹریٹ جو ہے وہ نہ ہو، وقفے کے بعد جو ہے ڈیمنسٹریٹ نہ ہو، بلکہ ہر فورم پہ وزارت خارجہ تو ایک اپنا فرض ادا کرتی ہے، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے اس کو یہ کمٹمنٹ جو ہے ڈیمنسٹریٹ کرنی چاہیے۔ ہماری افواج نے جنگیں لڑی ہیں اس کاز کے لیے، خون شامل ہے پاکستانیوں کا 48 سے لے کے آج بھی کشمیر کے لیے جو پہرا دے رہے ہیں کنٹرول لائن پہ یا ورکنگ باؤنڈری پہ، میں ان کی ہمت اور جرأت اور کمٹمنٹ کو سلام کرتا ہوں۔ آخر میں شرکاء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والی آبادی جو ہے اس کو کشمیریوں کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی، کمٹمنٹ، محبت اور کشمیر کا کاز کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کو زیادہ فورسفلی، زیادہ ایفیکٹولی ڈیمنسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف خطاب کر رہے تھے، اور اس وقت وزیر برائے امور کشمیر قمر زمان کارا خطاب کرنے کے لیے موجود ہے اسٹیج پر۔ میں فارن آفس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آج ہم جس ریلی میں اکٹھے ہیں یہ ایک ایسے دن کی یاد کے لیے ہے، ایک ایسے دن کو، ایک گھناؤنے دن کو منانے کے لیے ہے۔ کشمیریوں پہ استبداد اور ان پہ جبر کی داستان یہ 3 سال کی نہیں ہے، یہ تو پچھلے 70 سال کی ہے، اور ہر آنے والا دن ان کے اوپر استبداد بڑا ہے، جبر بڑا ہے، ظلم بڑا ہے، لیکن ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے۔ انہوں نے 1 لاکھ کے قریب اپنی عظیم جانیں دی ہیں، انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، عزتوں عصمتوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ہر ہتھ کنڈا ہندوستانی فوج نے ان کے خلاف استعمال کیا، ہندوستانی حکومتوں نے ان کے خلاف استعمال کیا، لیکن وہ ان کے حوصلے توڑنے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو قومیں اتنی بڑی قربانیاں دینے کو تیار ہوتی ہیں، جن کے عزم یہ ہوتے ہیں، ان کے حوصلے دبائے نہیں جا سکتے، ان کی ڈیمانڈیں ختم نہیں کی جا سکتی۔
کیا۔ جب وہ وہاں کے حریت پسند ہمارے بھائی بہنوں کے حوصلے توڑنے میں ناکام رہا، ان کی یکجہتی توڑنے میں ناکام رہا، تو پھر اس نے ہندوستان کے جبر کو بڑھاتے ہوئے کی کہ وہاں پہ کشمیری اور مسلم اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کرنے کا طریقہ کار طے کیا جائے۔ انہوں نے کشمیر کو ہندوستان کا فارمل پارٹ ڈکلیئر کر لیا اور ایسے قانون بنائے ہیں جن کے ذریعے وہاں پہ ہندوستان کے باقی علاقوں سے بسنے والے جا کے جائیدادیں خرید سکتے ہیں، وہ وہاں کی شہریت لے سکتے ہیں، وہ وہاں کے شہری بن سکتے ہیں، ڈومیسائل لے سکتے ہیں، وہ وہاں کے ووٹر بن سکتے ہیں۔ اور اس کو جتنے بڑے یہ پاکستان نے اس کو اپنے اوپر، کشمیر کے اوپر اور اپنے اوپر ایک حملہ تصور کیا ہے۔ یقیناً جتنی جدوجہد ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کی ہے، پاکستان کی حکومت اپنے تئیں مقدور بھر، ہر حکومت میں کسی حکومت کے خلاف بات نہیں کر رہا، پاکستان میں جس کی بھی حکومت آئی ہے، جس بھی طبقہ فکر سے کسی کا تعلق رہا ہے، اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے اتنا مؤثر اور درست نہ ہو، لیکن اس کے کمٹمنٹ کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس مقدمے کو اقوام عالم کے سامنے اور زور سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی، ہماری جو نئی نسل ہے اس تک بھی اس مقدمے کو پیش کرنے، اس مقدمے کو یاد کرانے اور اس کی تاریخ ان کے ذہنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب شہید بھٹو نے کہا تھا کہ ہمیں اگر خدا نخواستہ کشمیر کی آزادی طویل ہوتی ہے، ہمیں 1000 سال تک بھی جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، یہ تو 75 سال کی جنگ ہے، یہ ایک طویل اور صبر آزما کام ہے۔ ہمیں یقیناً پاکستان کو اور اقوام عالم کو، یہ جو اقوام عالم کا ہم ضمیر کہتے ہیں نا، اس ضمیر کو جھنجھوڑتے رہنا ہوگا، انہیں جگاتے رہنا ہوگا۔ قوموں کے اندر اپنے طور پہ اپنی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں اور قومیں اپنے مفادات سے چلتی ہیں، لیکن ہمیں اپنا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے بار بار رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے علامتی طور پہ آج پارلیمان کے سامنے آئے ہیں۔ پارلیمنٹ کو بھی اپنی کمیٹیوں کے ذریعے، میڈیا کو اپنے پروگرامز کے ذریعے، حکومت اور فارن آفس کو اپنے جو اقدامات ہیں، ان کے جو مشنز ہیں، ان کے ذریعے اس مقدمے کو دنیا کی یادداشتوں میں تازہ بھی کرنا ہے، اس کو اگریسیولی آگے بھی لے کے چلنا ہے اور اس کے لیے نئے ٹولز بھی دریافت کرنے ہیں، کیونکہ ہندوستان نہ صرف ان قانونوں کے ذریعے بلکہ اب جدید ٹولز کے ذریعے، وہ میڈیا کے پروپیگنڈا کے ذریعے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں کے ایک طرف حوصلے پست کرنا چاہ رہا ہے، ایک طرف اقوام عالم کے اندر اس معاملے کو مدھم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ہم کنٹرول لائن کے پار اپنے ان بھائیوں بہنوں سے کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک فرد، اس کا تعلق کسی بھی طبقہ فکر سے ہو، وہ اپنی اس قومی ذمہ داری سے آگاہ ہے۔ ہم آپ پہ احسان نہیں کر رہے، ہم اپنی تاریخی ذمہ داری اور تاریخی عہد نبھانے کا دوبارہ عہد کرتے ہیں، ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں، ہر سال عہد کرتے ہیں، اور جب تک ان کو ان کی آزادی نصیب نہیں ہوتی اور پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہوتی، ہمارا یہ مشن بھی جاری رہے گا۔ نہ کنٹرول لائن کے اس پار حوصلے ٹوٹیں گے، نہ اس پار حوصلے ٹوٹیں گے۔ میں تمام پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں فارن آفس کو ایک اچھی ریلی کا انعقاد کرنے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا اہتمام کیا ہے، اور یہی جذبہ ہمیں جاری رکھنا ہے۔ میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا، ان دنوں کے اندر نہیں بلکہ اپنی پروگرام، اپنے نشریات کے اندر ہمیں اس کو ایک ریگولر حصہ بنانا چاہیے، تاکہ اگلی نسل کو بھی، اپنی جوان ہوتی نسل کو بھی، ہم مسئلہ کشمیر جتنا، یہ جو ہم چند لوگ بیٹھے کھڑے ہیں سفید بالوں والے، ہماری کمٹمنٹ کا لیول اس لیے کہ ہمارا پرانا ایک رشتہ ہے، نئی نسل کو ہم نے اس رشتے سے آگاہ کرنا ہے، صرف ان کے خون میں یہ بات شامل ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی کشمیر کے اس مقدمے کے ساتھ ہیں، اس جسٹ مقدمے کے ساتھ ہیں، جو صرف ان کی آزادی کا نہیں، پاکستان کی آزادی کی تکمیل کا بھی پروگرام ہے۔ بہت شکریہ۔